بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم صلوات الله عليه وعلى آبائه سبحان الله برحمته وبركاته إنسان الأول والنهار وليوم وقفتم وقائما ولا سرم وليكم علينا حتى تسلمه أرض الرقايا وتمتعه فيها سبيلا. لقد شكر تربي عن رسول حسين عليه السلام إشتكم وتربي هنا تبكي أكيد الحسين عليه السلام وبصلي على محمد وعلى محمد خالق الكائنات كفاية جناب سيدنا كريم من ذكر المتقدم إن دليل كان المدد بالله وحفظه سبب نبي جمنا بیمار ہیں گھر میں لیے مستقبل انہیں گھروں میں لایا کرتے ہیں ہمارے دربار کا سبتا انہیں شفا کے لیے کہ تندرست ہیں بے روزگار ہیں امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا سبتا تو اس کی حلال کو سمجھا جاتا ہے جو بیوار ہیں شہزادہ رسول کے طرفوں کا سبتا انہیں حلالے کا امنان سال ہوتا ہے ہم سب کی ذکر کے لیے ہوتا ہے جو مخصوص قادیان مریض سبحانات کی تحقیقات پیدا ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کے درجات بڑھ جاتے ہیں پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرتا صلوات و آواز صلوات کا پڑھنا عبادت ہے ایسے صلوات بھیجے جیسے کہ صلوات کے لائق ہے غلط آواز سے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں کے لعنت. عزیزان محترم، بہت ہی قابل عزت چہرے کے سامنے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. گفتگو میں نے کرنی ہے آپ کے سہارے. اگر آپ قابل کریں گے تو گفتگو جاری ہے انشاءاللہ. یہ عزاداری ہیں، جماعتن داری، یہ شبیہیں بنانا، جلوس نکالنا، ننگے پیر گلیوں میں بازاروں میں نکلنا، قبلہ یہ سب ہمارا عقیدہ ہے. یہ سب ہمارا عقیدہ ہے. یہ کوئی روایت نہیں ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ بولو ذرا. عقیدہ روایت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایتیں بدلتی رہتی ہیں، عقیدے بدلے نہیں جاتے. عقیدے بدلے نہیں جاتے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
امام فرماتے ہیں کہ بندہ پوری رات جاگ کر گزارے، پوری رات جاگ کر گزارے اور وہ صبح فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کا ساری رات جاگنا حرام ہے، ساری رات جاگنا حرام۔ درود پڑھ لے محمد آل محمد پر۔ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ہم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے، 400 سال کے بعد وہ بندہ پھر ہم پر درود بھیجے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں۔ اتنی فضیلت پڑھ لیں صلوات اور بلند آواز کے ساتھ۔ دو دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دعا مشرک بھی اگر مانگے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں۔ اللہم چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ضرور اسے لازمہ نماز میں پڑھنا پڑے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب کئی لوگوں نے درود پڑھنا ہی چھوڑ دیا، درود پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم درود پڑھو، صلو، ہمیں کہا پڑھو صلو، ہم نے آگے سے کیا کیا؟ ہم نے کہا صلی، وہ جو ہے تم بھیج، اللہ نے تو ہمیں کہا نا کہ ایمان والو تم بھیجو، اللہ نے فرمایا کہا صلو بھیجو، ہم نے آگے سے کہا صلی تو بھیج۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے پاس بھیج، میں چیک کروں گا، لعنت کا حقدار ہوا تو لعنت بھیجوں گا، رحمت کا حقدار ہوا تو رحمت بھیجوں گا۔ ماشاءاللہ، لعنت کا حقدار ہوا تو لعنت بھیجوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ضرور بھیجو، بے شک اللہ اور فرشتے ملائکہ اللہ کی پوری طاقتیں ضرور بھیجتی ہیں محمد والے محمد۔ تو جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ضرور بھیجتی ہیں محمد والے محمد پر۔ تو ایمان والو تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو، لیکن پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ کسی نے کہا اللہم صلی، یہاں تک ہی درود رہ گیا، کسی نے کہا صلی وسلم، کسی نے بہت تیزی کی، اس نے کہا صلی علی بس۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ سرکار دو عالم نے دونوں شہزادوں کو اپنے دوش میں سوار کیا ہوا ہے اور سواری بنے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھ کے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے، تو آپ نے جھڑک کے فرمایا یہ نہ دیکھ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ تو جو پیغمبر اعظم آل کے بغیر اپنی تعریف سننا برداشت نہیں کرتے وہ آل کے بغیر درود کیسے برداشت کر لیں؟ وہ آل کے بغیر درود کیسے برداشت کر لیں گے؟ اب آج آیا مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ جو ہے نا علی النبی، تو درود ہے نبی پر۔ یہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ بھئی آل کا تو ذکر ہی نہیں، وہ جو ہے آیت میں آل کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا اب درود ہے نبی پر، درود ہے نبی پر، نبی سے پہلے الف اور لام ہے، اور جو ہے نا جناب نبی سے پہلے الف اور لام ہے۔ یہ جو الف اور لام ہے نا یہ جنسیہ کا ہے، یہ صیغہ
صیغہ جنسیہ ہے، یعنی درود نبی پر اور نبی جیسوں پر، درود نبی پر اور جو نبی جیسا، جو نبی جیسا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک برتن میں سالن پکاتی ہوں اور 2 برتنوں میں نکالتی ہوں، ایک میں نیت کرتی ہوں کہ یہ آقا کے لیے، دوسرے پر نیت کرتی ہوں یہ میرے لیے، جو میں اپنے لیے نیت کرتی ہوں اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جو ہے نا جناب اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جس پہ سرکار کے لیے نیت کرتی ہوں اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ تو جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور جو آپ کے لیے نیت کرتی ہوں اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ تو میرے جیسی نہیں ہے، تو درود ہے نبی جیسوں پر۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، درود ہے نبی جیسوں پر، جو نبی جیسا ہوگا اس پر درود ہے۔ اخوت کا رشتہ قائم کیا، بیٹھک کا کام بھی لکھا کہ سرکار نے مسجد نبوی کے بعد اخوت کا، بھائی چارے کا، مسلمانوں میں رشتہ قائم کیا، جو جس جیسا تھا، جس کی جیسی نیت تھی، جس کا جیسا کردار تھا، جس کا جیسا خون ملتا تھا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور جو ہے نا بڑے بڑے صحابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے فرمایا آج سے یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ جناب ابو ذر کا ہاتھ جناب سلمان کے ہاتھ میں لے کے فرمایا سلمان ابو ذر تیرا بھائی ہے، ابو ذر سلمان تیرا بھائی ہے۔ تو جو ہے سب کتابوں والوں نے، سب علماء کرام نے یہ لکھا کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جب دیکھا علی کہاں ہے، کیا دیکھا؟ جناب امیر المومنین ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ سرکار دو عالم قریب گئے اور پوچھا ابو طالب کے بیٹے آپ کیوں روتے ہو؟ جناب امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہاں سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، سرکار دو عالم نے پورے ہجوم کی طرف نظر کر کے فرمایا یا علی تو کیوں گھبراتا ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ رسول کریم کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب میں جب انہیں غسل دوں گا تو یہ نیت نہیں کروں گا کہ غسل دیتا ہوں ابا جی کو، تو جو ہے نا غسل دوں گا، غسل دیتا ہوں اس میت کو، تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ رسول رحمت کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ علی کا رشتہ دنیا میں بھی بھائی کا ہے اور آخرت میں بھی بھائی کا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ مولانا مودودی بہت بڑے عالم گزرے، وہ اپنے داماد کے اسکول میں چلے گئے دورہ کرنے کے لیے، توجہ ہے جاگرن بڑا سا اسکول میں چلے گئے دورہ کرنے کے لیے۔ اب بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ سوال پوچھنا ہے، یہ سوال پوچھنا ہے، یہ سوال پوچھنا ہے۔ 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے بیٹھے ہیں، اب اتنے بڑے عالم دین آگے تشریف فرما ہوئے۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کہا جی 3۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب مولانا صاحب نے ایک سوال کیا کہ بچوں یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سارے خاموش ہو گئے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا صاحب وہ آج آیا نہیں، وہ جو ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ اب سب سوال پوچھ رہے ہیں مولانا مودودی سے،
ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب میں ایک سوال کروں؟ کہا بتاؤ۔ کہا آپ یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مولانا صاحب غصے میں آئے، کہا بچے ایسے سوال نہیں کرتے، اور پھر کہا کہیں تم شیعہ تو نہیں ہو؟ اس بچے نے کہا کہیں تم شیعہ تو نہیں ہو؟ اس بچے نے کہا مولانا صاحب میں شیعہ ہی نہیں، میں سید بھی ہوں، میں سید بھی ہوں، میں سید بھی ہوں۔ مولانا کہنے لگے اچھا شاہ صاحب ایسے سوال نہیں کرتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم کیا جانے وہ کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کھڑے ہو کے کہا میں بتاؤں کیا کر رہا ہے، میں بتاؤں کیا کر رہا ہے؟ کہا بتاؤ۔ بچے نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ آل محمد کی ذات میں بلند صلوات۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اپنے ملائکہ کو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ منتظر، اللہ انتظار کر رہا ہے، اور اللہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ تینوں کام تو اللہ والے ہم بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے ہم درود بھی بھیجتے ہیں، ہم امام زمانہ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ صلوات پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ دوسری دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر یہ دعا نماز میں نہ مانگی جائے، نہ پڑھی جائے تو نماز قبول نہیں۔ 9 مرتبہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ 9 مرتبہ کائنات کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، 9 مرتبہ کائنات کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب 10ویں دفعہ سرکار نے خود فرمایا اب پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں علی بن ابی طالب آ گئے، علی بن ابی طالب آ گئے، کہا پوچھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ھذا صراط مستقیم علی بن ابی طالب۔ صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں لا ابینہ صراط مستقیم سے روکوں گا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نماز سے روکوں گا، میں روزے سے روکوں گا، میں حج پہ جانے سے روکوں گا، زکوٰۃ دینے سے روکوں گا۔ بس اس نے یہ کہا تھا کہ میں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے۔ سمجھ لو کہ جو علی سے روکے وہی شیطان ہے، وہی شیطان ہے۔ یہ شیطان بڑا کمینہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سوئچ بند نہیں کرتا، یہ مین سوئچ آف کرتا ہے، یہ مین سوئچ آف کرتا ہے۔ یہ شیطان بھیس بدل بدل کر نبیوں پیغمبروں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد بہت بڑے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔ یہ جب بھی آتا ہے خدا کی قسم یہ ملنگ کے بھیس میں آتا ہے، یہ ملنگ کے بھویے میں آتا ہے۔ داؤد کے پاس آیا، آگے کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، وہ جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیا اس کی توبہ، میری توبہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو جناب داؤد نے فرمایا میں اللہ سے رابطہ کر کے بتاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا داؤد یہ مکر کرتا ہے، لعنت اللہ علی الماکرین، یہ منکر ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا مالک تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ کہا اچھا پھر اسے کہو کہ آدم کی قبر تلاش کرے، آدم کی قبر تلاش کر کے اس کی قبر کو سجدہ کرے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ سمجھے بات کو جو ہے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جناب داؤد نے شیطان سے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کی قبر تلاش کر، آدم کی قبر تلاش کر، اسے سجدہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرما تو دیا کہ آدم کی قبر تلاش کر کے اس سے سجدہ کر،
توبہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے. اصل میں آدم کی قبر ہے نجف میں. آدم کی قبر ہے نجف میں. اس کے شر سے شیطان کی توبہ قبول ہو رہی تھی. تو اس نے کہا مالک اے داؤد میں کیسے آدم کی قبر کو تلاش کروں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے معافی نہیں مل سکتی. یہاں بیٹھے بیٹھے معافی نہیں مل سکتی. تو جناب داؤد نے پھر اللہ سے کہا اللہ فرماتا ہے کہ یہ مکر کرتا ہے. اچھا اس سے یہ کہو کہ یہ ساری مٹی ایک جگہ جمع کر کے داؤد کے صحن میں رکھ لے, اسے شبیہ بنا لے آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے, اسے سجدہ کر لے, تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اب وہ شیطان تھا. اس نے کہا کہ جب